الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثاني اثنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 10ویں پارے کے 12ویں رکوع میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ 3 نشستوں سے ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات، آپ کی شان، آپ کی عظمت کے بارے میں سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم نے ان 3 نشستوں میں راہ حق کا ساتھی پہلی نشست، غار کا ساتھی دوسری نشست اور ہجرت کا ساتھی تیسری نشست ہم نے سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ جہاد کا ساتھی کے حوالے سے انشاءاللہ اس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو عرض کروں گا۔ چنانچہ آج 5 فروری 2022 اس سلسلے کی 4تھی نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے بعد، جب ہجرت ہو گئی تو اس کے بعد مختلف لڑائیوں، مختلف مارکوں، مختلف جنگوں کا آغاز ہوا۔ کفار و مشرکین نے جو ہے وہ آپ کو نہ مکے میں چین میں سے رہنے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ہی مدینہ میں جو ہے وہ چین سے رہنے دینا چاہتے تھے۔ اس لیے پھر مختلف حالات میں جنگیں پیش آئیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہر جنگ، ہر مارکے، ہر غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، الا یہ کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ بار آپ کو خود جانے سے منع فرمایا اور کہیں اور آپ کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی، جس کی وجہ سے آپ اس میں شریک نہ ہوئے، لیکن اس کے علاوہ باقی سارے جتنے بھی جنگ ہوئے، جتنی بھی غزوات ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر، احد، غزوہ بنی نضیر، بنی مصطلق، جنگ خندق، حدیبیہ اور جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ تبوک، حنین، یہ جتنی بھی جنگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی گئیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بنفس نفیس اس میں شامل رہے۔ تو اسی لیے میں نے اس آج کی نشست کا موضوع جہاد کا ساتھی رکھا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف ان
جہادوں میں، ان جو ہے وہ لڑائیوں میں، ان غزوات میں آپ کا ساتھ دیا، بلکہ مالی طور پہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم آپ چلتے رہے. یعنی جہاں جہاں بھی مال کی ضرورت پڑتی، صدقات کی ضرورت پڑتی، سامان کی ضرورت پڑتی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوتے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بھرپور مدد فرماتے تھے. تو ایک جنگ کے موقع پر تو سارا سامان ہی آپ جو ہے وہ لا کے آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا تھا، جس کا انشاءاللہ ذکر ابھی آگے آئے گا. چنانچہ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاد میں رفاقت پر سب سے پہلے جنگ بدر سے شروع کرتے ہیں کہ جنگ بدر یہ اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی، جس میں آپ سب جانتے ہوں گے، جو بھی اسلامی تاریخ کے حوالے سے تھوڑا بہت جانتا ہے، کہ غزوہ بدر وہ پہلا موقع تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور نہ آپ لوگوں کے پاس ساز و سامان تھا صحیح طریقے سے، نہ لڑاکا گھوڑے تھے، نہ ایسے کوئی خاص ہتھیار تھے، چند تلواریں، چند نیزیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ 1000 کے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ مدبھیڑ تھی. اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بھی تشریف فرما ہیں. ایک خیمہ جس کو عریش کہا جاتا ہے کتابوں کے اندر، وہ تیار کیا گیا، اور جب تیار ہو گیا، سامنے کفار و مشرکین کا لشکر 1000 کی تعداد میں کھڑا ہے، اس 313 مٹھی بھر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اور صفحہ ہستی سے گویا مٹانے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں. ایسی صورت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی کم تعداد کو بھی دیکھ رہے تھے، اپنی تلواروں کی کمیابی پر بھی دیکھ رہے تھے، اور اپنے ساتھ یہ جو معاملات تھے اس کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت میں اللہ کی راہ میں لڑنے سے پیچھے نہ ہٹے. چنانچہ جب یہ عریش، یہ خیمہ لگ گیا، جس میں عام طور پہ جرنیل یا کمانڈر تشریف رکھتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں، چونکہ کمانڈر بھی تھے، جرنیل بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، تو بات یہ آئی کہ بھائی یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خیمے میں تشریف فرما ہوں گے تو جب جنگ چھڑے گی تو لازمی بات ہے، کوشش یہی کی جاتی ہے کہ سرداروں کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ نشانہ بنایا جائے اور ان کو مطلب شہید کیا جائے یا ان کے ساتھ کارروائی کی جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون ہوگا؟ یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ابھی چونکہ آپ کی عمر اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی، آپ زیادہ مطلب ہے وہ بڑے صحابہ میں سے نہیں تھے، ابھی بھی آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی. تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کون یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے، کیونکہ آگے قریش کے بڑے بڑے جنگجو اور بڑے بڑے جو ہے وہ لڑاکا قسم کے لوگ اس لشکر میں موجود تھے. تو اب اگر یہاں پر کسی نے حملہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کی طرف، تو کون مطلب جو ہے وہ اس ذمہ داری سنبھالتا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماؤں گا، کوئی آگے آئے نہ آئے میں آگے آؤں گا. یعنی یہ واقعہ ملتا ہے کہ کوئی آگے نہیں بڑھا، سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر پہرا بھی دوں گا، حفاظت بھی کروں گا، اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برے ارادے سے بڑھا تو میں اس کا مقابلہ بھی ڈٹ کر کروں گا. چنانچہ جب جنگ شروع ہوتی ہے، اب یہاں پر بڑی عجیب و غریب کیفیات تھیں. چنانچہ آپ جانتے ہوں گے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے مبارزت ہوتی ہے. مبارزت کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہے بھی کوئی ہمارے مقابلے کا، آئے سامنے، ہم پہلے اکیلے 1-2-4 بندے لڑیں گے اور زور آزمائی کریں گے. چنانچہ سامنے سے عتبہ، شیبہ جو کہ ربیعہ کے بیٹے تھے، اور عقبہ کا بیٹا ولید، یہ سب سے پہلے میدان میں، یہ 3 افراد آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہے کوئی ہم سے لڑنے والا. تو مسلمان مجاہدین میں سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث نے ان کا مقابلہ کیا،
اور ان تینوں کو مار دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے اور اس نے آ کر کہا کہ بھائی ہے کوئی میرے مقابلے والا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا سامنے آیا تو انہوں نے تلوار اٹھائی اور جانے لگے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جاتا دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ باپ بیٹا مقابلے میں آئے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچے، چنانچہ آپ نے فوراً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آواز دی اور کہا کہ اے ابو بکر رک جاؤ، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم میرے پاس رکو، میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہاری ذات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، تم میرے پاس ہی رکو، اپنی ذات سے مجھے فائدہ پہنچاؤ، تم ادھر مت جاؤ، یہ اور ہیں لڑنے والے۔ چنانچہ ایک عجیب منظر تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے جوش کو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت ان کو روک کر ان دونوں کے درمیان لڑائی نہ ہونے دی، جس کا ذکر بعد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہو گئے اور اپنے ابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کبھی موڈ میں ایسی کہہ دیا کہ ابا جان، جنگ بدر میں جب جنگ چھڑ گئی تھی اور لڑائی ہو رہی تھی تو اس وقت اے میرے بابا جان، آپ میری تلوار کی زد میں 2-3 مرتبہ آئے، آپ تو جنگ میں مصروف تھے، آپ تو کسی کافر سے لڑنے میں مصروف تھے، آپ کی توجہ میری طرف نہیں تھی، لیکن میں آپ کے بالکل قریب تھا اور میں چاہتا تو آپ کو تلوار کے وار سے زخمی کر سکتا تھا، شہید کر سکتا تھا، مار سکتا تھا، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرا باپ ہے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرا باپ ہے، میں اگر اس کو ماروں گا تو بری بات ہے، بس یہ رشتے نے مجھے روک لیا، میں آگے نہیں بڑھا اور میں نے آپ کو جانے دیا اور میں دوسری طرف نکل گیا۔ تو یہ اس نے اپنی صورتحال بتائی۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، عشق ہو تو ایسا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بیٹا، تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میرا دھیان تیری طرف ذرا سا بھی ہوتا کہ تو میرے سامنے آیا ہے تو میں تجھے بیٹا نہ سمجھتا، بلکہ میں یہ سمجھتا کہ تو میرے نبی کا دشمن ہے، میں تجھے وہیں پر قتل کر دیتا، وہیں پر تجھے مار دیتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں صرف یہ دیکھتا کہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا ہے، کافروں کے ساتھ مل کے آیا ہے، ان کے گروہ میں سے نکل کر آیا ہے، تو میری تلوار یہ نہ دیکھتی کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میری تلوار یہ دیکھتی کہ تو دشمن رسول بن کر آیا ہے۔ تو وہ حالت ہی ایسی تھی۔ تو آپ اس سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جذبہ ایمانی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہے وہ عشق و محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ہر طرف سے لوگ ایک دوسرے سے لڑ تو رہی ہیں، لیکن کچھ راستے بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیمے عریش کی طرف بھی بڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ کھڑے تھے۔ جو بھی کافر آتا، جو بھی مشرک آتا، جو بھی سپاہی لڑنے کے لیے اس طرف آتا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچنے کی کوشش کرتا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر تلوار سے مقابلہ کرتے، یا تو اس کو مار کے بھگا دیتے یا اس کو وہیں قتل کر کے پھینک دیتے، یعنی کسی کو بھی حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب صلاۃ و تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف بڑھنے نہیں دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے زمانے میں جب آپ خلیفہ تھے، یا بہت بات کی بات ہے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وفات پا چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وفات پا چکے تھے، تو آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے پوچھا لوگوں سے، مجھے بتاؤ اے لوگوں، مجھے بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو اب وہ جتنے بھی وہاں خطبے کو سننے والے لوگ موجود تھے، سب نے کہا حضور
آپ ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ آپ سے زیادہ بہادر تو ہم نے کوئی دیکھا نہیں، آپ بہت بہادر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے مقابلے میں تو جو بھی آئے میں نے اس سے بدلہ لے لیا، لیکن کیا تم مجھ سے بھی زیادہ بہادر کے بارے میں جانتے ہو؟ مجھے بتا سکتے ہو مجھ سے بھی زیادہ بہادر کون ہے؟ تو سب خاموش رہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سمجھ گئے کہ کوئی جواب نہیں دے پا رہا، تو آپ نے خود فرمایا کہ مجھ سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب یوم بدر تھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام کے لیے اور ان کی لیے ایک چھپر بنا رہے تھے، عریش بنا رہے تھے، خیمہ بنا رہے تھے، تو جب تیار ہو گیا تو مشرکوں سے بچانے کے لیے، کافروں سے بچانے کے لیے ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کون نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہرے داری کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، تو کوئی آگے نہیں بڑھا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اور اس وقت آگے بڑھنے والوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری سنبھالی۔ اور جنگ کے دوران جب بھی مجھے موقع ملتا، میں جب خیمے کی طرف دیکھتا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر مستعد پاتا، چاق و چوبند اور چوکنا پاتا کہ جب بھی کوئی دشمن بڑھنے کی کوشش کرتا تو آپ لپک کر اس پہ حملہ کرتے، اس پہ جھپٹ پڑتے، یا تو اس کو مار کے بھگا دیتے یا وہیں قتل کر دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک کسی کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بہادری اور آپ کی رفاقت اس جنگ میں جو ہے نظر آئی۔ اسی طریقے سے جنگ احد میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ساتھ رہے ان کے، اور ہر مقام پہ آپ کی جو ہے وہ حفاظت فرمائی۔ چنانچہ جنگ احد میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مسلمان اتنی جانفشانی سے لڑ رہے تھے کہ کفار و مشرکی تتر بتر ہو گئے۔ اب مسلمان یہ سمجھے کہ بھائی اب جنگ جیت چکے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے اوپر، ایک گھاٹی پر 50 تیر انداز جو ہے وہ متعین کیے ہوئے تھے، اور ان سے یہ فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن اب ان کو بھی ایک معاملہ ایسا ہوا کہ جو ہے وہ جنگ ان کو ایسی نظر آئی کہ جیسے ہم جیت رہے ہیں، تو انہوں نے وہ چھوڑ دیا، وہ محاذ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے پیچھے سے کفار کا ایک دستہ موجود تھا جو حضرت خالد بن ولید، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سرکردگی میں وہ تھا، تو انہوں نے حملہ کر کے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا، اور بہت سارے مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے۔ اس کے اندر اس افراتفری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بددل ہو گئے اور کچھ بھاگ گئے، کوئی ادھر ہو گئے، یعنی میدان چھوڑ کے تو ادھر نکل گئے کیونکہ پریشان ہو گئے سارے۔ تو ایسے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب لوگ ادھر ادھر ہو چکے تھے، جو بندہ ان کے ساتھ تھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یعنی اس تتر بتر ہونے میں، اس بکھرنے میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر اس لڑائی میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی فاصلے پر کھڑے ہیں، تو آپ تلوار چلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے، اس طرح ایک ایک کافر کو گراتے مارتے گراتے ہٹاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بچاتے رہے، سنبھالتے رہے، دیکھتے رہے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور انہوں نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، یعنی ایک طرح سے حضرت ابو بکر صدیق اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے بچاتے 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 پہاڑی کے دامن میں چلے گئے۔ وہاں جا کر آواز لگائی تو حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، اور آپ لوگ گھاٹی پہ ایک پہاڑ کی چٹان کے اوپر جا کے وہاں پر چھپ گئے، کیونکہ حالات ہی ایسے تھے۔ تو اس وقت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب صلاۃ و تسلیم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ موجود تھے، اور آپ کی حفاظت میں آپ کے ساتھ تھے۔
اسی جنگ کے دوران جس وقت یہ تتر بتر ہوئے تھے اور یہ افرادفری مچی تھی، تو ایک پتھر نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر آپ کے چہرے مبارک پر ہونٹوں کے قریب لگا، جس سے کیا ہوا کہ آپ کا ہونٹ زخمی ہوا اور خون نکلنے لگا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنے کپڑے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون پونچھتے جاتے اور کہتے جاتے کہ کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ، کتنے ناسمجھ ہیں لوگ، یہ قوم کس طرح فلاح پائے گی کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا ہے، حالانکہ وہ ان کو رب کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے، جہنم سے ہٹاتا ہے، بتوں سے دور کرتا ہے، لیکن یہ کتنے نادان ہیں کہ اپنے ہی مصلح کو، اپنے ہی نصیحت کرنے والے کو، اپنے ہی دوست کو، اپنے ہی ساتھی کو، اپنے ہی قبیلے کے شخص کو، اپنے نبی کو خون آلود کر رہے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ فرماتے جاتے اور خون صاف کرتے جاتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے، اے اللہ، اے میرے رب، میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے میرے بارے میں، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اے اللہ ان پہ رحم فرما، ان کو معاف کر دے، ان پہ کرم فرما، یہ نہیں جانتے، یہ نہ سمجھیں، مجھے نہیں جانتے۔ دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف کفر کی بیماری میں مبتلا ہیں، شیطان مردود کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے میری دعوت کو نہیں سمجھ پا رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ جس دن یہ اس دعوت کو جان گئے، پہچان گئے، یہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پھر آنے والے وقتوں میں یہ بات سامنے آ گئی۔ اسی طریقے سے غزوہ خندق میں مسلمانوں کی فوج کا ایک دستہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، جس نے اب اس پورے دستے نے اپنے اس سردار، اپنے اس سپہ سالار کی نگرانی میں پوری جاں فشانی کے ساتھ کام کیا، اور وہ جو خندق کھودی گئی تھی جنگ خندق کے اندر کہ جس کے ذریعے سے شہر کی حفاظت کی جا رہی تھی، تو اس خندق کی نگرانی بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی، اور خندق جس وقت کھودی جا رہی تھی اس وقت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھودنے میں شامل تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ ساتھ خندق کھود رہے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا پسند ہی نہیں کرتے تھے، یعنی وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ اور میں آپ کے سامنے یہی تو عرض کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ راہ حق میں آپ کے ساتھ ہیں، غار میں آپ کے ساتھ ہیں، ہجرت میں آپ کے ساتھ ہیں، آخرت میں آپ کے ساتھ ہیں، جنگوں میں، جہادوں میں آپ کے ساتھ ہیں، ارے یہاں تک کہ مزار میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت ساری دنیا کے لوگ جب اٹھ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے ہماری قبر کھولی جائے گی، تو سب سے پہلے میری قبر اور ابو بکر صدیق کی قبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر کھودی جائے گی، تو ہم وہاں پر بھی اکٹھے ہی میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ دیکھیے وہاں میدان حشر میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ساتھ ہے، ان کی رفاقت ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک وہ موقع آتا ہے جو کہ تاریخ میں ایک بہت ہی بہترین الفاظ میں لکھا جاتا ہے، غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک جب موقع آیا نا تو میرے بھائیوں اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت انتہائی کمزور تھی، یعنی ان کے پاس لشکر کے حوالے سے ساز و سامان نہیں تھا، اور کھانے پینے کا سامان اتنا زیادہ نہیں تھا، اور دیگر مسائل تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سب میں یہ اعلان کر دیا کہ اپنے مجاہدین بھائیوں کے لیے، جنگ میں شریک ہونے کے لیے جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کے لیے اپنے اپنے صدقات جمع کرو، اپنے طرف سے ان کی مدد کرنے کے لیے مال کے ذریعے، سامان کے ذریعے، جو ممکن ہو سکتا ہے جہاد میں کام آنے والی چیزوں کے ذریعے ان کی مدد کرو۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے وہ
اپنے اپنے گھر سے سامان لانے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ دیے تو سواریاں دی تو مال اسباب دیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ ہر معاملے میں پیش ہوتے تھے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں سوچا کہ اب چونکہ یہ مال دینے کی باری آئی ہے تو میرے پاس الحمدللہ بڑا مال ہے تو آج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال پیش کرتا ہوں اور اس مرتبہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے سبقت لے جانے کی کوشش کروں گا. چنانچہ گھر میں آئے اور جتنا بھی مال تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا مال پورے کا پورا گھر میں رکھا اور باقی آدھا مال مزدوروں کے ذریعے، ساتھیوں کے ذریعے، دوستوں کے ذریعے، اپنے گھر والوں کے ذریعے جو تھے اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لانا شروع کر دیا. لاتے 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 ایک ڈھیر لگ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے اور آخر میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامان میری طرف سے قبول فرمائیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ اتنا انہوں نے دیا ہے. اس طرح دیگر صحابہ بھی آتے رہے اور اپنا اپنا سامان دیتے رہے. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کس طرح اپنا مال دیتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لانے لگے اور اس سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب سامان لے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر یہ تم سامان لائے ہو گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ عرض کیا رسول اللہ بالکل آدھا سامان لے آیا ہوں آدھا گھر والوں کو دے آیا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ اچھا کیا تم نے. تھوڑی دیر گزری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. سامان لا کے رکھنے لگے. آپ کے صاحبزادے سامان لا کے رکھنے لگے. آپ کے اور دیگر ساتھی محلدار سامان لا کے رکھتے رہے. جب سامان ہو گیا پورا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا سامان میری طرف سے میرے مجاہدین بھائیوں کے لیے جنگ کے لیے حاضر ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی سوال کیا اے ابو بکر سامان تو لے آئے ہو گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ گھر والوں کے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا. وہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر والوں کے پاس اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. گھر والوں کے پاس اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. جو کچھ تھا لے آیا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ دل میں کہنے لگے واہ بھائی واہ اے عمر کچھ بھی ہو جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو آپ دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان تو ہر وقت ہتھیلی پہ رکھ کے ساتھ رہتے تھے. یہاں تک کہ اپنا مال بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے مسلمان مجاہد بھائیوں کے لیے پیش کرتے ہیں اور سارے کا سارا سامان لا کر ان کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں. یہاں تک کہ جو پہنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی سارے، بٹن ہوتے ہیں وہ بھی سارے، یہاں تک کہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے. مشہور واقعہ ہے اگرچہ اس کی سندیں اتنی مضبوط نہیں ہیں لیکن واقعہ پھر بھی واقعہ ہے کہ بیٹھے ہیں اور جو انہوں نے ایک کپڑا ایک چادر پہنی ہوئی ہے اس پر ببول کے کانٹوں کے ساتھ بٹن لگا کے اس کو جو ہے نا وہ ایسے باندھ کے رکھا ہوا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کو اپنے اس عاشق کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. حضرت جبریل امین آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے پیغام لاتے ہیں کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل آپ کو سلام بھیجتا ہے، آپ کے دوست کو سلام بھیجتا ہے اور پوچھتا ہے کہ پوچھو اے ابو بکر اتنا کچھ کر کے سب کچھ راہ خدا میں دے کر میرے نبی پہ لٹا کر میرے نبی کے جہاد کے ساتھیوں پر لٹا کر تم اللہ سے راضی ہو؟ ہائے 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 سبحان اللہ میرے بھائیو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیا تو وہ بھی جھوم اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہے، میں کون ہوتا ہوں اللہ سے راضی ہونے والا؟ اے اللہ کے رسول میں اپنے اس حال میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اس بے مثال قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی پسندیدگی نگاہ سے دیکھا گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اس بے مثال قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے ایک
اپنی جو بانگ درا نام کی کتاب کے اندر صدیق کے نام سے ایک جو ہے وہ عنوان قائم کیا تھا، تو اس میں جو انہوں نے نظم کہی تھی تو اس کا آخری شعر یہ ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پروانہ ہوتا ہے اس کو چراغ کی طلب ہوتی ہے اور ہر وقت چراغ کے ارد گرد ہی پھرتا رہتا ہے، بلبل جو ہوتی ہے وہ باغ میں پھول کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ تو یہ ضرب المثل چیزیں ہیں کہ چراغ کے ساتھ پروانہ اور پھول کے ساتھ بلبل، تو آپ اسی استعارے میں فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ایک دوسرے کی لازم ملزوم ہیں، اسی طریقے سے خدا کے رسول کے لیے ابو بکر اور ابو بکر کے لیے خدا کا رسول بخش۔ جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں وہ انگوٹھی والا واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ جس میں آپ نے نام لکھوایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام بھی اس میں لکھ دیا تھا۔ وہ واقعہ اس نشست میں دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے سے دعوت دیتے تھے، مال کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دیتے تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں پیش ہوتے اور پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات پر جو ہے وہ لبیک کہہ کر آپ کے سامنے پیش ہو جایا کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت اپنی جان حاضر رکھتے تھے، مال حاضر رکھتے تھے۔ اسی لیے تو میں نے پچھلے ایک نشست میں یہ بات کہی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے پہنچایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہیں موجود تھے رونے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا کیا ہے، سب کچھ آپ ہی کا ہے، سب کچھ آپ ہی کی برکت سے، میرا مال، میری جان، میرا سب کچھ آپ پر نثار ہے، آپ پہ قربان۔ یہ ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکت جو راہ حق میں ساتھ تھی، غار میں ساتھ تھی، ہجرت میں ساتھ تھی، مزار میں ساتھ ہے، حشر میں ساتھ ہوگی، قبر میں ساتھ ہے، اور جہاد ایک جہاد میں آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ عزت، وہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کی اس جانثاری کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد صاحب کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے پوتوں کو، یعنی 4 پشتیں آپ کی صحابیت کا شرف ان کو ملا، اور یہ شرف کسی اور صحابی کے پاس نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2 پشتیں، 3 پشتیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ شخصیت ہیں جن کی 4 پشتیں، یعنی آپ کا والد، آپ خود، آپ کے صاحبزادے اور آپ کے پوتے، یہ سب کے سب صحابی ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ، آپ کی جانثاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام، عظمت اور ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔